بات مجھے بتائیں، ایک باپ کے 4 بیٹے، ایک قلم سے ایک سائن کرتا ہے 50,000 کما لیتا ہے، دوسرا صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے 1,000 کما لاتا ہے، تیسرا صبح سے شام تک محنت کرتا ہے 500 کما لاتا ہے، ایک چوتھا بیٹا جو ٹھیلا لگاتا ہے، کبھی 20 روپے کی ہو گئی، کبھی 100 کی ہو گئی، کبھی خالی لوٹ آیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جو انکم میں فرق رہا، کوئی ایک سائن سے 50 کما رہا ہے، کوئی صبح سے شام تک 1000 کما رہا ہے، کوئی صبح سے شام تک صرف 500 کما رہا ہے، اور کسی نے صبح سے شام تک روڈ پہ کھڑے ہو کے پوری دھوپ اوپر سے اتار دی، 10 روپے تک نہ کما کے لا سکا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ 50,000 کرنے والا، کمانے والا کیا الگ سے عبادت کرتا ہے؟ یا جو صبح سے شام تک کھڑے ہو کے بھی خالی لوٹ آتا، اس نے خدا کا کچھ بگاڑ لیا تھا؟ نہیں نا۔ اگر یہ 50,000 ایک سائن سے کما رہا ہے، یہ بھی خدا کی رحمت کے جلوے ہے، اور اگر وہ خالی لوٹ آتا ہے تو یہ بھی خدا کی رحمت کے جلوے ہے۔ وہ کہتا میں کسی سے لے کے آزماتا ہوں اور میں کسی کو دے کے آزماتا ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ یاد رکھیں، کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو یہ نہ سوچئے گا میرے پیر کی تعریف کیوں نہیں کر رہا، میری نظر میں سب سے بڑا پیر میرا نبی ہے۔ ہاں، اور انشاءاللہ اللہ کرے میری باتیں آپ کے ذہن میں اتر جائیں۔ تو کبھی لے کے آزمایا گیا اور کبھی دے کے آزمایا گیا۔ وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے باپ نے ٹھیلا چلایا، ہمارے باپ نے کھیت کاٹے، ہمارے باپ نے مزدوریاں کیا، لیکن بیٹے کو محنت کر کے پڑھایا، محنت کر کے پڑھایا۔ آج بیٹے کی جیب پہ لگ جائے قلم، وہ بیٹھ جائے کرسی پہ، آ جائے سردی کی رات، تیرے بیٹے ایئر کنڈیشن روم میں رہے اور تیرا باپ ٹھنڈی میں چھپر میں پڑا رہے۔ تیرے بیٹوں کے لیے عالی شان عمارتیں ہیں، باپ اسی چھپر میں زندگی گزارے جس کو وہ تیری تعلیم کی وجہ سے سوار نہ سکا۔ اس لیے باپ کو عالی شان محلوں میں بیٹے نہیں لاتے کہ لوگوں کے سامنے ان کو اپنا کریکٹر پیش کرنا ہے، اپنا لیول دکھانا ہے۔ ہمارے باپ کی پرانی روش ہے، وہی کالے پیر، ہاتھوں میں پڑی ہوئی ٹھیٹھیں، پیروں میں پڑے ہوئے چھالے۔ کوئی پوچھے گا یہ کون ہے؟ باپ کہتے ہوئے غیرت آئے گی۔ یہ سوچ کر کہ باپ کو گاؤں سے شہر نہیں لایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج باپ کے کپڑے میلے لگ گئے ہیں، ہم نے باپ کو الگ جھونپڑی میں ڈال رکھا ہے، باپ کے ہاتھ پیر پسند نہیں آتے ہیں، ان کے لیے الگ چھپر بنا دیا ہے۔ مجھے غیرت آتی ہے جب کوئی کہتا میرے پیر کے ہاتھ گلاب جیسے تھے، ان کے تلوے چوئے تو پھول جیسے تھے۔ میں کہتا ہوں غیرت کر، خدا کی قسم تیرے باپ کے پیر بھی پھول جیسے ہوتے، اس کے ہاتھ بھی گلاب جیسے ہوتے، لیکن اس کے ہاتھ تو ٹھیٹھے اس لیے پڑ گئی تاکہ تجھے حلال کے لقمے کھلاتا رکھے، پوری زندگی ننگے پیر چلا کے تاکہ تجھے عزتیں دیتا رکھے۔ میں کہتا ہوں جاؤ، مرضی ہے تمہاری، پیروں کے پیر چومو، وہ تمہارا پیر ہے، لیکن اس سے پہلے باپ کے پیر چومو، اس لیے کہ اس پیر تک اگر پہنچا ہے تو اسی باپ کے دم قدم سے پہنچا ہے۔ دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے وصیت، بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی احمد مراد آبادی، دارے حیدری۔ کیا کر رہے ہم لوگ؟ جا کدھر رہے؟ اور سن لو، پیر کو قبر میں لے کے دفن بھی ہو جانا، گارنٹی ہے میری، تیرا پیر کتنی بڑا ہو، جا دفن ہو جانا پیر کو لے کے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو پیر کا کفن بھی تجھے نہیں بچا پائے گا، پیر کا کفن بھی تجھے نہیں بچا پائے گا۔ اور جا ماں باپ کو راضی کر کے کہیں بھی مر جا، کوئی کندھا دے نہ دے، کوئی مٹی دے نہ دے، کسی دریا میں ڈوب جا، کسی آگ میں جل جا، کوئی اذان تیری قبر پہ نہ بھی پڑے، تیرا چیدہ 40واں نہ بھی ہو، ماں باپ کی دعائیں لے کے مر جا۔ خدا کی قسم قبر میں پہنچے گا نا، جب تیری روح بدن سے نکلے گی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید اذان پڑھنے سے قبر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جتنی ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تیری زندگی کو ٹھنڈا کرے۔ واہ بابا زندہ باد۔ کیا کر کیا رہے ہم لوگ؟ کر کیا رہے؟ مقصد بھول گئے، مقصد بھول گئے، اور ہم نہ تیرے سے میرا آگے، میرے سے تیرا آگے، کوئی آگے پیچھے نہیں جا رہا، کوئی آگے پیچھے نہیں۔ جب امام احمد رضا جیسا امام کہتا ہے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آہ کلیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔
दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खुदा की कसम ज़रा समझो तो, हमारे बुज़ुर्गों ने खुदा तरसीद सिखाई है। बिला वजह में दुनिया आला हज़रत के चर्चे नहीं करती है। जहाँ उन्होंने हाथ पकड़ के मदीने तक पहुँचाया गया ना, वहाँ खुदा का डर भी सीने में बैठाया गया और ऐलान करके गए थे, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खुदा तरसी खत्म हो गई, आज खुदा तरसी खत्म हो गई। कितने डरते हैं यार, कितने डर रहे हैं हम लोग खुदा से कितने डर रहे हैं। हमारा अकीदा तब होता है कि खुदा देख रहा है जब हम किसी पे एहसान करते हैं, तब हमारा अकीदा ये जागता है कि खुदा देख रहा है। और जब हम किसी पे सितम करते होते हैं तब यह अकीदा, हमारा अकीदा जागता नहीं। क्यों भूल जाते हो? जब हुजूर हमारा दुरूद देख रहे हैं, महफिल देख रहे हैं, हम अगर किसी को सता रहे हैं तो हुजूर देख नहीं रहे होंगे? बोलो, नहीं देख रहे होंगे? हुजूर सब देख रहे हैं, हुजूर सब देख रहे हैं। खुदा तरसी भी कोई चीज़ होती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है साहिब, कोई चीज़ नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह का डर पैदा करे सीनों में, अल्लाह का डर पैदा करे। पीर साहब की टांग दबा रही है, दुआ कर दो रिज़्क़ आ जाए, दुआ कर दो रोज़ी आ जाए, और दुआ के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। पहले 5000 का कर्जा था, अब 5500 का हो गया, क्योंकि 500 रुपये दुआ की रिश्वत में जो दिए है ना, अब वो 5500 का कर्जा हो गया। ये करते हम लोग। सुनो नौजवानों, गारंटी है मेरे महबूब ने दी है। मैं कुछ कह जाऊँ तो कि मौलवी कह के गया था, हमारी इलाके का मौलाना मशहूर है, गलत नहीं कहेगा। मेरी बात का इतना भरोसा, मेरे नबी ने गारंटी दी है। फरमाया दिक्कतें आ जाएं, बेरोज़गारी हो जाए, उलझने आ जाए, फरमाया फिर दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना, मस्जिद में आना, वज़ू करना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना। जितने आंसू तो दुनिया को दिखा के भीख मांगे ना, उसका 1% अपने रब को रो के दिखा देना। तू मस्जिद से बाद में आएगा, खुदा की रहमतें पहले उतर आए, पहले उतर आए। लेकिन जहाँ मांगना था वहाँ मांगा नहीं, जहाँ लेना था वहाँ लिया ही नहीं। हम तो बस गुमराही की तरफ जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं। नहीं, दुआएं कबूल ना होती हो, फिर आमिना के लाल का वसीला दे, फिर दे खातून जन्नत की चादर का वसीला, फिर दे करबला के हुसैन के सजदे का वसीला, फिर दे इन अच्छों का वास्ता। खुदा की कसम, तुझे हाथ उठाने में देर है, उसे देने में देर नहीं। आवाज़ आती, हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। हमें मांगना नहीं, मांगेंगे अपने अल्लाह से इंशाअल्लाह। मांगना कैसे है? हमें ये नहीं कहता बकरी गाय भैंस बनाई, गाय खाने को दी दूध मलाई, ये नहीं कहना है। हम बरेली वाले लोग हैं, हमें मांगना भी है तो ऐसे मांगना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो डॉक्टर इकबाल का शेर, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। आज ना अल्लाह तौफीक दे, और कोई मस्जिद में आ भी जाया करे ना, सोच में खा के नहीं जाए। क्या कहते हैं? सोच में खा के बिल्ली आज को चली। और अगर किसी से कह दिया चल यार नमाज पढ़ ले कर 1-2 टाइम की, तो कह रहा चल तू ही जन्नती हो जाइए। ये जुमले ईमान ले जाएंगे, ईमान। और मैंने पहले ही कह दिया है, कामयाब वो नहीं है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गया है, कामयाब वो है जो कब्र तक ईमान लेके गया है, ईमान लेकर के गया। ईमान कितनी बड़ी चीज है। बिलग्राम शरीफ नाम सुना है? बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां करबला वाले आए हुए लोग हैं, जिनके सिलसिले और नसब और शजरे की कस्में खाई जा सकती है। इतने सच्चे सैयद लोग हैं, आज भी वो साहिब तसर्रुफ है, आज भी जो कह देते रब कर देता है। ऐसे लोग हैं वो। उनमें एक बहुत बड़ा नाम रईसुल अतकिया पीर तरीक़त सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाज़िल्लहुल आली, उनके बड़े भाई
سرکار سید بادشاہ میاں صاحب قبلہ، یہ سارے خدا ترس لوگ ہیں۔ آج بھی جاؤ ان کے مکانوں میں چنیا اینٹ لگی ہوئی ہے، جبکہ پیر اس وقت تک اللہ اللہ کرتا جب تک بلڈنگ نہیں بن جاتی۔ کہاں ہے نا چلے میں، کہاں نا پیر صاحب سوکھی کھاتے ہیں۔ جس دن سے نذرانے موٹے ہوئے پیر صاحب بنا گھی کی کھاتے ہی نہیں۔ ختم چلے، آج بھی جا کے دیکھو ان کی حویلیوں میں، آج بھی چاند رت بیٹھتے۔ ایک دن میں نے دیکھا وہاں کسی سے ملتے نہیں، وہ ان کے ذکر کی جگہ ہے، صرف ٹین پڑی ہے، 40 ڈگری گرمی تھی اور صرف ایک ٹیبل فین، کوئی تیسری چیز نہیں۔ ایسے حالات میں زندگی گزارنے والے لوگ، وہ جو کہتے تھے خدا کر دیتا ہے۔ میں اگلی بات ان کی بتانے لگا، ان کے بڑے بھائی سرکار بادشاہ میاں صاحب، خدا کرے تو ایسے نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان سے جا کے خالی بلڈنگیں نہ مانگا کرو۔ حضرت جی 3 ٹرک ہو گئے، دعا کر دو 4تھا اور ہو جائے۔ ابھی 4تھا پورا نہیں ہوا، 5ویں کا پہیا نکل گیا، ختم۔ کبھی ان کے پاس جا کے کہا کرو حضور دعا کر دے اللہ قبر کی منزلیں آسان کر دے۔ کبھی یہ مانگا کرو ان سے، اللہ راضی ہو جائے کہہ دیں۔ کبھی یہ کہہ دیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ تو میں بیٹھا، میں نے کہا حضور بتائیے خیریت ہے؟ بہت کمزور ہیں بالکل، بہت خیریت؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے مولانا۔ میں نے کہا کمزور بہت ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے ایک کانٹا چبھا ہے دل میں۔ کون؟ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، خاتون جنت کا لخت جگر کہہ رہا ہے، کہہ رہے ایک کانٹا چبھا ہے دل میں جو پھولنے پھلنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا حضور کچھ بتائیں؟ کہنے لگے بس ایک فکر چین سے رہنے نہیں دیتی، اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ہے کوئی تیاری اپنی بھی؟ کہہ رہا ہے کہ تو ہی چلا جائیے جنت میں۔ میرے حضور نے کیا کہا؟ جب بھی ہاتھ اٹھایا کرو اللہ سے جنت مانگا کرو، اس لیے کہ جب بندہ 3 بار کہتا اللہ جنت دے جنت دے جنت دے، جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے۔ ہم تو جری ہو گئے نا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، کیوں تیرے ابا کا تندور ہے؟ یہ تو ایسی گزر جائے گا۔ 500 برس کا راستہ ہے اور دن 50,000 برس کا ہے۔ کتنی لمبی مسافت ہے، کتنی لمبی مسافت ہے۔ جو لوگوں کے پتھر کھا کے نہ رویا، جو پیر کے کانٹے نکال کے نہ رویا، جس نے بیٹیوں کو پتے کھلائے شاب ابی طالب میں لیکن پھر بھی نہ رویا، جس نے دشمنوں کی گالیاں کھائیں لیکن پھر بھی نہ رویا، جس نے اپنا شہر چھوڑ دیا دین کے لیے، جس نے فاقے اٹھائے نہ رویا، جانتے ہو وہ معراج سے آ کے بہت رویا، کیونکہ اس نے جہنم دیکھی ہے۔ جس نے دیکھی ہے وہ روتا رہا، جس نے دیکھی نہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ ڈر اللہ سے یار، ڈر، یہ تو قیامت فیصلہ کرے گی کہ پسینہ تجھے آنا ہے کہ جہنم کو آنا ہے۔ ہو کیا گیا؟ اتنے جری ہو گئے، ہم چڑھ بیٹھے۔ صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے نکلنے پہ پل صراط سے گزرنے پہ اہل محشر کو گردن جھکانے کا حکم ہوگا، اور وہ ذات میرے نبی کی بیٹی کی ذات ہے۔ باقی کسی کے لیے گردنیں نہیں جھکیں گی، صرف ان کے لیے جھکیں گی۔ ان کے لیے بھی کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی انہوں نے حضور کے دیے پردے کا خیال کیا ہے۔ ہم کتنے جری ہو گئے، ہم کتنے جری ہو گئے۔ میری بیٹی بیاہ میں جاتی ہے، گلے تک میں دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے کہ ہم جنتی ہیں۔ ہماری بیٹیاں شادیوں میں جاتی ہیں، سر پہ چادر تک نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ کالج میں سب سے بغیرت تیری میری بیٹی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ میلے مزاروں پہ سب سے زیادہ تیری میری بیٹیاں ہیں، پھر بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تجھے پتا ہے ایک دن میرے نبی آئے ہیں، بیٹی نے کہا کون ہے؟ کہا تمہارے بابا آئے ہیں۔ خاتون جنت نے کہا تھا ابا اگر اکیلے ہیں تو تشریف لے آئیے، اگر ساتھ میں کوئی ہے تو چادر عنایت کر دیجئے۔ سرکار اکیلے تھے، چادر لگی تھی، اندر تشریف لے گئے، بیٹی کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا گئے، سیدہ کی
سیدہ کائنات کی عادت کریمہ یہ تھی جب حضور آتے تھے تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور یہ آقا کی آیت تھی کہ جب سیدہ آتی تھی تو مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس بیٹی کی عظمتوں کو سلام جس کے لیے نبوت کا تاجدار اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، جانتے کو حضور آئے گئے، خاتون جنت نے اٹھ کے استقبال کیا ہے، لیکن جب اٹھی ہے کھڑی نہ رہ سکی، گر گئی، پیر کانپے مسلح پہ آ گئی۔ محبوب نے بیٹی کو سہارا دیا، کندھے سے لگا کے بٹھایا، بیٹی خیر تو ہے، وہ کیا گیا کہ ابا جی آج 7 دن کا فاقہ ہے، بھوک کھڑا نہیں ہونے دیتی ہے، رب کی محبت مسلح چھوڑنے نہیں دیتی ہے، ابا جی کیا کیا جائے، بھوک بڑی تیزی کی لگی ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، کہا بیٹی ذرا مسلح کا کونا ہٹا، جیسی مسلح کا کونا ہٹایا ہے، جنت کے ہیرے جواہرات پڑے تھے۔ آقا کہتے کہ بیٹی فاطمہ اٹھا لے جتنا چاہے۔ خاتون جنت نے باپ کا چہرہ دیکھا، پھر دنیا کی دولت کو دیکھا۔ آقا کہتے کہ فاطمہ لیکن یاد رکھنا کسی ایک چیز کو چننا پڑے گا، یا تو دنیا کی محبت یا خدا کی محبت۔ خاتون جنت نے مسلح کا کونا چھوڑ دیا، کہتے ہیں ابا جی مجھے دولت نہیں چاہیے، جس میں میرا خدا راضی ہے اس میں فاطمہ راضی ہے۔ دھارے تکبیر، دھارے رسالت، دھارے حیثیت، بس لگے اعلیٰ حضرت نوجوان کمیٹی حضرت علامہ مفتی عباس صاحب قبلہ سرزمین چک فاضل پور، چک فاضل پور کا سنی مسلمان زندہ باد۔ بھائی مشکل ہے آخرت کی ڈگر، بڑی مشکل ہے۔ امام غزالی جیسی شخصیت، امام غزالی اپنے وقت کا صوفی اکبر، ہاں بہت بڑا صوفی، جس کی کتاب پڑھو تو کتاب کی تحریر پڑھتے ہوئے کلیجے کانپ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا خدا ترس بندہ، جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ آج تو ہم ٹھیکے لیے بیٹھے نا، ارے دیکھا جائے گا یار، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ مٹی جب آخری تختہ لگ جاتا ہے نا، پھر کیا فرق پڑتا ہے اوپر والے اور نیچے والوں سے۔ اتنا خیال رکھنا، ایمان بچائے تو سب ٹھیک ہے، اور ایمان نہیں بچائے تو کتنی اذانیں ہو جائیں، کتنے تیجے ہو جائیں، کتنی قرآن خوانیاں ہو جائیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اصل چیز ایمان ہے۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے، کاش کوئی مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ غزالی ڈائریکٹ تو نہیں، لیکن جہنم سے جو سب سے آخر میں بندہ نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا وہ تو ہوگا، تو کہتے ہیں پھر میں خوشی خوشی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ جہنم کا ایک لمحہ مشکل ہے، لمحے کا کروڑواں حصہ مشکل ہے۔ امام غزالی جیسی شخصیت، وہ کہتے ہیں کاش کو یہ گارنٹی دیتے غزالی جو آخر میں سب سے آئے گا نا جہنم سے نکل کے وہ تو ہوگا، تو کہتے ہیں میں خوشی خوشی مر جاؤں۔ آج زندگی کدھر جا رہی ہے؟ ڈریں اللہ سے یار، ڈریں اللہ سے، خدا سے مانگے، نفرتیں ختم کریں۔ یہ جو قبیلے، پارٹیاں، برادریاں، خاندان، جھگڑے، نکلو ان سے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاؤ جہاں پٹھان لیٹا ہے قبرستان میں وہیں فقیر لیٹا ہے قبرستان میں، جہاں سید لیٹا ہے وہیں پہ انصاری لیٹا ہے۔ کیا شان ہے یار، اگر حضور کے نہ ہو سکے تو کوئی فرق برادری سے نہیں پڑتا ہے۔ حضور کے ہو جاؤ، خدا رسول سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ ذات کے فقیر زمانہ حقیر کہتی ہے نا، تو تقوی والا ہو جا، خدا کی قسم تو اللہ والا ہو جائے گا۔